إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 4 لن تنالوا خلاصہ و تفہیم. اے میری ہدایت کا طلبگار بندو، راہ ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے ہماری راہ میں خرچ کرو. یاد رکھو تم نیکی کے اصل درجے کو نہیں پہنچ سکتے تا وقت یہ کہ اپنا پسندیدہ مال میری راہ میں خرچ کرو. یہ تمہاری وفاداری کا امتحان ہے. یاد رکھو حرام اور حلال کا فیصلہ صرف اللہ کا حق ہے. جب یہود نے خود ہی سے کئی حلال چیزیں اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیں تو اللہ عز و جل نے سزا کے طور پر کئی پاکیزہ چیزیں یہود پر حرام کر دیں جو کہ ان کے لیے حلال ٹھہرائی گئی تھیں. پس تم ملت ابراہیمی کا اتباع کرو جو حلال و حرام کے بارے میں احکام الہی کے پابند تھے. یہود کا اعتراض تھا کہ بیت المقدس کے ہوتے ہوئے مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کر لیا. جب ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا گیا تو کعبۃ اللہ کی تعظیم، فضیلت و حرمت کا اقرار بھی ملت ابراہیمی میں شامل ہے. یہ روئے زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے. یہ برکت، حرمت اور امن کا گھر ہے. قدرت رکھنے والوں پر اس کا حج فرض کیا گیا ہے. اے یہود، اللہ تمہاری چالوں اور جدال سے خوب واقف ہے. مسلمانوں، تم یہود کے مکر و فریب اور ان کی چالوں سے بچ کر رہو. ان کا بس نہیں چلتا کہ تمہیں کفر کی طرف پلٹا دے اور تمہیں گروہ در گروہ تقسیم کر دے. بس تم فرقوں میں تقسیم ہو کر اختلافات میں نہ پڑ جانا ورنہ قیامت کے دن نامراد ٹھہرائے جاؤ گے. تم پر لازم ہے کہ تم دین اسلام، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لو. زندگی کے ہر معاملے میں مجھ سے ڈرتے رہو اور آخری سانس تک دین اسلام پر قائم رہو. یاد کرو نعمت اسلام سے پہلے تم عداوتوں اور جنگ و جدل کا شکار تھے. قتل و غارت اور لوٹ مار نے تمہیں جہنم کے کنارے لا کھڑا کیا تھا، مگر اللہ نے تم پر کرم کیا، تمہارے دلوں میں باہم محبتیں پیدا فرما دیں اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. دیکھو یہ تقویٰ، اللہ کی رسی کو تھامنا، باہم محبت اور اتفاق و اتحاد، یہ جب ہی قائم رہ سکتا ہے جب تم میں سے ایک جماعت مستقلاً لوگوں کو خیر کی دعوت دیتی رہے اور برائی سے روکتی رہے. آج کے دور میں تو اب یہ ملت کا اجتماعی فریضہ بن چکا ہے کہ جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ اس بڑے کام کو لے کر چلے. جان لو کہ فلاح انہی لوگوں کا نصیب ہوگی. اے مسلمانوں، یہود و نصارہ کی طرح دین میں اختلاف و افتراق پیدا نہ کرو. قرآن و حدیث سے اجتماعی وابستگی کو مضبوط بناؤ. تم میں سے کوئی شریعت کی پابندیوں سے آزاد نہیں. منصوص احکامات میں الگ الگ راستے نہ نکالو. اسلامی اقدار کو غیر معتبر نہ ٹھہراؤ. حتی الامکان اختلافات سے بچتے رہو. یاد رکھو قیامت کے دن کچھ چہرے سورج کی طرح روشن اور چمکدار ہوں گے اور کچھ چہرے کولتار سے زیادہ سیاہ ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دین کے روشن چہرے پر محض نفسانی خواہشات کی بنا پر اختلافات کی سیاہی ملنے کی کوشش کی ہوگی. ان کے لیے جہنم کی سخت سزا ہے. صحابہ رسول رضی اللہ عنہم اجمعین کی مثال آسمان کے ستاروں کی طرح ہے. بعض زیادہ روشن ہے، بعض سے ہر ایک کے لیے نور ہے. آپ ان میں سے کسی کے قول کی بھی اتباع کریں، انشاءاللہ ہدایت پر رہیں گے. ان کے مراتب علم و فقہ میں فرق ہو سکتا ہے، ان کے مزاجوں میں فرق ہو سکتا ہے. ان میں سے کوئی عزیمت کو پسند کرتے ہوں گے، کوئی رخصت و آسانی کو. کوئی احتیاطی پہلو کو ترجیح دیتے ہوں گے تو کسی کے پیش نظر تیسیر و سہولت ہوگی. آپ اپنے حالات کے تحت راستہ منتخب کر سکتے ہیں. اجتہادی امور میں
دلوں میں وسعت رکھیے. ہمیں یہود کی طرح اصول دین اور اجماع امت میں اختلاف سے بچنا ہے. فروعی معاملات میں ائمہ کرام کے اجتہادی اختلاف میں خیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق یہ امت انشاءاللہ کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی. اللہ عز و جل روز قیامت ہمارے چہروں کو روشن رکھے. اے مسلمانوں، بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت سے معزول کر کے اس ذمہ داری پر اب تمہارا تقرر کیا گیا ہے. بنی اسرائیل اللہ کے دین کی رسوائی کا سبب بنے. ہم نے تم سے ان کی فرد جرم بیان کر دی. آج وہ ذلت و رسوائی کا شکار ہے. دیکھو تم ایسا نہ کرنا. سب اپنے لیے جیتے ہیں لیکن تمہیں دوسروں کے لیے جینا ہے. تمہیں اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ تم نیکی کے چلن کو عام کرو اور برائیوں کو پنپنے سے روکو. اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرو. تمہیں ایک ایک خیر کو فروغ دینا ہے اور ایک ایک برائی کو روکنے کے لیے ہمہ وقت فکر مند رہنا ہے. یاد رکھو تمہارا رب ہر وقت تم پر نظر رکھے ہوئے ہے. تمہارا ایک ایک کام اس کی نگاہ میں ہے. ہر عمل میں ایمان کو مقدم رکھو گے تو تمہارے سب کام درست سمت میں چلتے رہیں گے. یاد رکھنا جب کسی کو اس کی نااہلی کی بنا پر معزول کیا جاتا ہے تو وہ کسی رحم یا معافی کا مستحق نہیں سمجھا جاتا. تمہارے لیے بنی اسرائیل کی سرگزشت میں بڑا سبق ہے. اے امت محمدیہ کے لوگوں، مشرکین اور منافقین کو اپنا گہرا دوست اور رازدار نہ بناؤ. اپنے معاملات میں انہیں معتمد اور مشیر نہ ٹھہراؤ. ان سے فرد اور ملت دونوں کو بچا کے رکھو. یہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ تمہاری کمزوریاں ان کے ہاتھ لگیں اور یہ تمہارے اندر فتنہ و فساد پیدا کر سکیں. یہ ظاہری دوستی کے پردے میں در حقیقت تمہاری جڑیں کاٹنے میں لگے ہیں. یہ کبھی دل کی بات زبان پر نہیں آنے دیتے. پتہ نہیں تم کیسے لوگ ہو کہ ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو جبکہ وہ تم سے کوئی الفت نہیں رکھتے. ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ نفرت اور شدت عداوت کے باعث اپنی انگلیاں چبا ڈالتے ہیں کہ موقع ملے تو تم سے چھٹکارا پالیں. لیکن وہ کفار جو اسلام دشمنی میں ملوث نہ ہوں ان سے اچھے مراسم رکھنا ہے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں. ان حالات میں تم صبر اور تقوی سے کام لو. دیکھو تم نے بدر میں کمال کا صبر اور تقوی اختیار کیا تو تمہیں میری مکمل نصرت حاصل رہی. احد میں بدر والا صبر و تقوی نہیں تھا جس کے باعث تم کو وقتی شکست سے دوچار ہونا پڑا. آئندہ یاد رکھنا جب صدق و اخلاص پورا ہو اور اللہ پر بھروسہ اور اعتماد بھی کامل ہو تب اللہ اپنی غیبی مدد سے ضرور نوازتا ہے. یاد رکھنا مدد جب بھی آتی ہے اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. اے مسلمانوں، سود مت کھاؤ، یہ اخلاقیت کو تباہ کر دیتا ہے. خلق خدا کا خون چوس کر اپنی عاقبت برباد مت کرو. جان لو کہ اللہ عز و جل کی رحمت اور اس کے رسول کی اطاعت پہ ہے اور اللہ کی رحمت کا مظہر جنت ہے. دوڑو اپنے رب کی جنت اور اس کی مغفرت کی طرف جس کی وسعت کا اندازہ تمہاری سوچ سے کہیں بڑھ کر ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تنگی ہو یا فراخی، ہر دو حالتوں میں اللہ کا عطا کردہ مال اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جو غصے کو پی جاتے ہیں، باوجود قدرت رکھنے کے درگزر سے کام لیتے ہیں. جب ان سے کوئی فاحش سرزد ہوتا ہے تو فوراً استغفار کی طرف لپکتے ہیں اور مضطرب ہو کر اپنے رب سے معافی پر معافی مانگتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے ہیں کہ کون ہے جو تیرے سوا گناہ کو معاف کر سکے. پھر جو سچے دل سے توبہ کرے تو مہربان رب اپنی شان کریمی سے اس پر پلٹ آتا ہے
اور اپنے بندوں کو اپنی جنتوں میں داخل کر لیتا ہے۔ یہ قرآن ہدایت اور نصیحت کا انمول خزانہ ہے، مگر اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ مسلمانوں، ایک بات خوب غور سے سن لو، آج تمہاری پستی کا سبب یہ ہے کہ تم مسلمان نہیں۔ تمہاری تمام طرز بحالی کی بنیادی وجہ تمہاری ایمانی کمزوری ہے۔ تمہارا ایمان صرف زبانی دعووں کا نام ہے۔ تمہارے اعمال اور افعال حقیقی ایمان سے خالی ہیں، لیکن اگر آج تمہارا باطن ایمان سے منور ہو جائے، اپنے رب پر کامل بھروسہ ہو جائے، تو غلبہ اہل ایمان ہی کا مقدر ہے۔ ہم نے تمہیں بدر میں بھی آزمایا تھا اور پھر احد میں بھی۔ جان لو کہ اللہ عز و جل کی سنت ہے کہ وہ کھوٹے کو کھرے سے الگ کر کے رہتا ہے۔ آج کا مسلمان آزمائش کی بھٹی سے گزارا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بددلی کے بجائے اپنی ایمانی کیفیات کو مضبوط بنائیں، کیونکہ ایمان ہی مسلمان کا اصل ہتھیار ہے۔ اے امت محمدی، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ آزمائش کی بھٹی سے گزرے بغیر جنت میں چلے جاؤ، یا جنت تمہیں تشت میں رکھ کر پیش کر دی جائے؟ نہیں، اللہ تمہیں جہاد کی سختیوں سے گزارے گا اور جانچے گا کہ تم میں سے کون کس قدر صبر کرنے والا ہے۔ غزوہ احد کی ابتدا میں اسلام کے جانبازوں نے دشمن کی صفیں الٹ دی۔ مسلمانوں نے قریش کو بدحواسی کے عالم میں بھاگتے دیکھا تو مال غنیمت کو سمیٹنے میں لگ گئے۔ دشمن نے پلٹ کر آگے اور پیچھے سے مسلمانوں کو اپنی تلواروں کی دھار پہ لے لیا۔ مسلمانوں پر شدید بدحواسی کا عالم چھا گیا، اور اسی اثنا میں مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ شدت غم سے اور مایوسی کے عالم میں مسلمانوں نے دل چھوڑ دیا، ہتھیار پھینک کر بیٹھ گئے۔ تو یہاں قرآن جھنجھوڑتا ہے کہ تم شاید محمد الرسول اللہ کے لیے لڑنے آئے تھے۔ یہ نہ سوچا کہ محمد الرسول اللہ خود کس کے لیے لڑنے آئے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں۔ ان سے پہلے کتنے رسول آئے اور چلے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال ایک بشر ہی ہے، اور ہر بشر پر موت نے بہرحال آنا ہے۔ تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اصل اور باقی رہنے والی چیز حق ہے، بس اصل فکر اسی کی اور صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ عقیدت و محبت کا جذبہ ایسا شدید جذبہ ہے کہ بڑوں کی عقل پر غالب آ جاتا ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تو آپ یہ خبر برداشت نہ کر سکے۔ شدت جذبات سے مسجد نبوی کے صحن میں برہنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، میں ان کا سر اڑا دوں گا۔ اسی اثنا میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، الا من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ
وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ مسلمانوں، موت سے خوف مت کھاؤ، کوئی شخص نہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت سے پہلے مر سکتا ہے اور نہ اس کے بعد زندہ رہ سکتا ہے۔ تمہیں موت کے بجائے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ زندگی کی جو مہلت تمہیں دنیا میں حاصل ہے اس میں تمہاری سعی و جہد کا مقصد کیا ہے، دنیا یا آخرت؟ بس جس کی سعی و جہد کا مرکز دنیا ہے وہ دنیا پالے گا، اور جس کی کوششوں کا محور آخرت ہے وہ آخرت کو حاصل کر لے گا۔ جہاد کا راستہ مشکل ضرور ہے، تمہیں اس راہ کے مصائب سے دل شکستہ نہیں ہونا، صبر سے آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ راہ حق کے مجاہد اپنے رب کے حضور عجز و نیاز سے سر جھکائے رہتے ہیں اور بڑی عاجزی سے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں اور لغزشوں کی پردہ داری فرما، اس کام میں جو ہم سے زیادتیاں ہو گئیں ان سے درگزر فرما، ہمیں کافروں کے مقابلے میں ثبات اور فتح عطا فرما۔ ایسوں کو ان کے رب نے دنیا میں بہترین بدلہ عطا فرمایا، اور آخرت کے بدلے کے تو کیا ہی کہنے۔ اے مسلمانوں، منکرین حق کے مشوروں پر نہ چلنا، یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان قریب ہم ان کے دلوں میں تمہارا خوف بٹھا دیں گے۔ احد کے میدان میں جب تک تم ہمارے حکم پر عمل کرتے رہے، ہماری تائید و نصرت تمہیں حاصل رہی، مگر جوں ہی تم نے باہم اختلاف کیا اور مال کی محبت نے تمہارے دل میں جڑ پکڑی، اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں ہزیمت میں مبتلا کر دیا تاکہ تم سبق سیکھو۔ پھر ہم نے تم پر سکینت نازل کی اور تمہیں حالت غم سے نکال دیا، اور جنہیں شیطان نے لغزش پر ورغلایا انہیں معاف کر دیا۔ منافقین نے اپنے جہاد میں جانے والے بھائیوں کے متعلق کہا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ گھروں پر ٹھہرے رہتے تو نہ مارے جاتے۔ اے مسلمانوں، تم ان منافقوں کی طرح نہ ہو جانا۔ موت و حیات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جہاد میں نکلنے سے موت لازم نہیں آتی۔ اللہ کی راہ میں مارا جانا گھر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنے سے بدرجہ بہتر اور افضل ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ پر اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ احد میں باوجود آپ کی نافرمانیوں اور حکم عدولیوں کے آپ نے ان پر غضب نہ فرمایا۔ اگر آپ تند مزاج ہوتے اور ان سے سختی کا سلوک فرماتے تو یہ پریشان ہو کر آپ کے گرد و پیش سے بکھر جاتے۔ آپ ان کی کمزوریوں اور کوتاہیوں پر اللہ سے مغفرت طلب کیجیے اور ان کی دلجوئی اور عزت افزائی کے لیے ان کو مشاورت میں شریک رکھیے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے کہ اس کے ہاتھ میں ہی ہر خیر اور ہر قوت ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا کہ تم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر مبعوث فرمایا، جس کی قرآنی تعلیمات سے تم شرک اور برے اطوار و اخلاق سے پاک ہوتے ہو، جس کی سنت تمہیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھاتی ہے۔ جو اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں انہیں مردہ نہ کہو۔ تمہیں ان کی زندگی کا ادراک نہیں، وہ زندہ ہیں، خوش و خرم ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو جب کفار کی تیاری اور سامان حرب کی اطلاعات پہنچتی ہیں تو ان کا جوش ایمانی اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ نہایت استقلال سے بے خوف ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں تو بس اللہ ہی کافی ہے جو سب سے بڑھ کر کارساز ہے۔
مسلمانوں، کفار کی اسلام کو مٹانے کے لیے کوششیں اور دوڑ دھوپ تمہیں آزردہ نہ کر دیں۔ یہ اسلام کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان کی دنیاوی چمک دمک، ان کی تجارت و ترقی اور سامان جنگ سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ صرف ہماری ڈھیل ہے کہ یہ خوب گناہ سمیٹ لیں اور پھر ان کے لیے شدید ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ عز و جل مخلصین اور منافقین کو چھانٹ کر رہتا ہے، لیکن غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا کہ کون اخلاص پر ہے اور کون نفاق پر۔ ہاں، اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہے وحی کے ذریعے مطلع کر دیتا ہے۔ لوگ جان لیں کہ بخل کی روش ان کے لیے ہرگز اچھی نہیں ہے۔ یاد رکھو، مال اللہ ہی کا ہے اور اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اے دنیا والو، کان کھول کر سن لو، تم میں سے ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ فانی دنیا محض دھوکے کا سامان ہے، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہی کامیاب ہے۔ مسلمانوں، تمہیں انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کی دو بڑی آزمائشوں سے گزارا جائے گا۔ تمہیں اہل کتاب اور مشرکین سے دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں بہت سی تکلیف دہ باتیں سننا پڑیں گی۔ ان شدائد کا صبر و تقوی سے مقابلہ کرنا۔ اگر وہ حد صبر سے تجاوز کریں تو پھر عزم اور ہمت سے ان کا مقابلہ کرنا۔ زمین و آسمان کی تخلیق اور گردش لیل و نہار میں عقل مندوں کے لیے رب کو پہچاننے میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ عقل و دانش والے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنے رب کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ مالک، تو نے اس کائنات میں کسی چیز کو ابس پیدا نہیں فرمایا۔ تیری خلاقیت میں ہزارہا حکمتیں ہیں، بس تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ جسے تو نے آتش جہنم میں ڈال دیا، اس سے تو بڑی رسوائی میں ڈال دیا۔ اے ہمارے رب، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، بس ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما، ہمیں روز قیامت رسوا نہ کرنا۔ جواب میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے میرے بندو، میری اطاعت تمہاری طلب اور گمان سے کہیں زیادہ ہوگی۔ بے شک بندے رب کی شان کریمی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اے مسلمانوں، کفار کی زندگی کی آسائشیں، چمکتے ہوئے کاروبار اور تجارتیں، ملکوں پر ان کا تصرف، خود اہل ایمان پر ان کا غلبہ اور تسلط تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ سب تھوڑے سے فائدے کی عارضی سی چیزیں ہیں۔ آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ لیکن جنہوں نے اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کی ہوگی، ان کے لیے جنت کے بہترین باغات اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ بس اے اہل ایمان، صبر سے کام لو، باطل کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، انشاءاللہ تم ہی فلاح پاؤ گے۔ سورۃ النساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، حقوق العباد کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، وہ تمہارے کام اور ان کے محرکات تک سے واقف ہے۔ یتیموں کے مال کی نگہداشت کرو، کر سکو تو ان عورتوں سے نکاح کر لو جن کے ساتھ یتیم بچے ہوں، تاکہ تم ان بچوں کے بہتر حقوق ادا کر سکو۔ عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ یتیموں کا مال اس وقت ان کے سپرد کرو جب انہیں مال کی نگہداشت اور خرچ کا سلیقہ آ جائے۔ خواتین کو میراث سے ان کا طے شدہ حصہ ادا کرو۔ میت کی اولاد اور یتیموں کے مفاد کا خیال رکھو۔ کفن دفن، قرض کی ادائیگی اور میت کی وصیت پر عمل کے بعد وراثت کی تقسیم اللہ عز و جل کی ہدایت کے مطابق یوں ہوگی: لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ صرف لڑکیاں ہوں
اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں 2/3 دیا جائے گا۔ صرف ایک لڑکی وارث ہونے کی صورت میں اسے آدھا مال ملے گا۔ میت کے متروکہ مال میں ماں باپ میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہوگا۔ میت کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں اس کی ماں 3 حصے کی وارث ہوگی۔ مرنے والے کے بہن بھائی ہو تو ماں کا 6واں حصہ ہوگا۔ فوت ہونے والی بیوی کی اولاد نہ ہو تو خامند کو نصف حصہ ملے گا۔ مرنے والی بیوی کی اولاد ہو تو خامند کا 4واں حصہ ہوگا۔ آدمی کی اولاد نہ ہو تو اس کی بیوی کو 4واں حصہ ملے گا۔ فوت ہونے والی کی اولاد ہو تو اس کی بیوی کا 8واں حصہ ہوگا۔ فوت ہونے والے مرد یا عورت کی اولاد ماں باپ اور دادا دادی نہ ہو تو بھائی اور بہن ماں جائے ہونے کی صورت میں ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ کلالہ کے بہن بھائی ماں جائے زیادہ ہوں تو وہ 3 حصے کے حقدار ہوں گے۔ اگر کوئی شخص وارثوں میں شامل نہیں تو 1/3 مال میں مرنے والا اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کی مقرر کردہ حدوں کی پاسداری کرو اور جو ان سے تجاوز کرے اس کے لیے شعلہ مارتی آگ ہے۔ اگر عورت اس درجے بے حیا ہو جائے کہ 4 آدمی اس کی بے حیائی اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہوں تو اسے قید میں رکھو یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ بعد میں اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا اور حکم آ گیا کہ غیر شادی شدہ زناکار مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر شادی شدہ مرد اور عورت اس فعل کا ارتکاب کریں تو انہیں سنگسار کر دو۔ اے میرے بندو، جب بھی غفلت نفس یا شیطان کے بہکاوے سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوری توبہ کر لو۔ میں نے بندوں پر رحم کرنا اپنے اوپر لازم ٹھہرا لیا ہے۔ یاد رکھو، تمہاری توبہ میں سخت ندامت ہونی چاہیے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہونا چاہیے، اور تمہاری توبہ حقوق العباد کی ادائیگی سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ مت بھولو کہ بوقت موت توبہ اضطراری توبہ ہے، ایسی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں، اس میں دادی، نانی، پردادی، پرنانی اور سوتیلی مائیں سب داخل ہیں۔ تم پر تمہاری بیٹیاں حرام کی گئی ہیں، اس میں پوتیاں، نواسیاں، پرپوتیاں، پرنواسیاں سب داخل ہیں۔ تم پر تمہاری بہنیں حرام ہیں، اس میں ماں شریک اور باپ شریک بہنیں بھی داخل ہیں۔ تم پر تمہاری پھوپھیاں اور خالائیں حرام ہیں۔ باپ کی بہنیں، ماں کی بہنیں، دادا دادی اور نانا نانی کی بہنیں اس میں داخل ہیں۔ تم پر بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں بھی حرام ہیں۔ بھتیجیاں، بھانجیاں، نواسیاں اور پوتیاں اس میں داخل ہیں۔ تمہاری بیویاں جن سے تعلق زن و شو قائم ہو چکا ہو ان کی بیٹیاں حرام ہیں۔ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور ابھی تعلق زن و شو قائم نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی بیٹیوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور رضاعت سے ہر وہ رشتہ حرام ہو جاتا ہے جو نسب سے حرام ہے۔ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو کبھی جمع نہ کرنا، یہ اللہ کے حکمت سے بھرپور قوانین ہیں، ان سے سرتابی نہ کرنا۔ پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، اب ان کی پابندی تم پر لازم ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے احکامات و فرامین کو دانتوں سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حدود الہیہ کی پاسداری کرنے والا بنا دے، ہمیں نیکی کے چلن کو عام کرنے والا اور برائیوں کو پنپنے سے روکنے والا بنا دے۔ ہم جب تک جئیں ہمیں حالت اسلام پر زندہ رکھے، حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو علی
صلوا علیہ